بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام Q&A کے ساتھ آپ کا میزبان علی فاروق حاضر ہے۔ آج ہم ریلوے ہیڈ کوارٹر آئے ہیں اور چیف ایگزیکٹو ریلوے CEO ریلوے ارشد اسلام خٹک صاحب سے ملاقات آپ کی کروائیں گے۔ ارشد اسلام خٹک صاحب 33 سال سے مختلف شعبہ جات میں ریلوے میں کام کرتے رہے ہیں اور جس وقت وہ CEO بنے ہیں اس وقت ان کو بڑے ریلوے کو چیلنجز درپیش تھے۔ یہ پوچھیں گے کیا صورتحال ہے، ریلوے اپنی ٹارگیٹس کو پوری نہیں کر سکی اور کیا وجوہات ہیں، اور اس سے پوچھیں گے ریلوے کے لیے جو روڈ میپ بنایا ہے اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے ایک ایسا موضوع ابتدا میں سٹارٹ کیا ہے جو انشاءاللہ آگے جو ڈسکشن کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے۔ میں نے جب SEO ٹیک اوور کیا تو اس ٹائم ہم ایک بہت بڑے اسٹرگل سے گزرے تھے، اور وہ تھا کہ پچھلے سال جو مانسون میں انپریسیڈنٹڈ قسم کے فلڈز آئے تھے، اس میں ہمارے تقریباً 35 دن ہمارے آپریشنز بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً ہمیں 7 ارب کے لگ بھگ کا ہمیں جو آمدنی آنی تھی وہ نہیں آئی۔ میں اس کو نقصان نہیں کہوں گا، نقصان تو اس سے کئی زیادہ تھا، بیکاز جو ٹریک پہ جو ہمارے نقصانات ہوئے اور پھر جو ہمیں بعد میں اس میں خرچے کرنے پڑ گئے، لیکن آمدنی کی مد میں اس میں 7 ارب روپے کے لگ بھگ ہمیں شارٹ فال ہوا۔ اب ظاہر ہے اتنے بڑے محکمے ریلوے کی طرح جو 24 گھنٹے چلتے ہیں اور اپنے ٹائم پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلائیں، جس میں نہ ہماری عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں، نہ عاشورہ ہوتا ہے، نہ کوئی ایسا کوئی بھی عام جو محکمے تعطیل مناتے ہیں ہمارے ریلوے میں، وہ عام طور پہ نہیں ہوتے۔ تو اس کو رواں دواں رکھنے کے لیے ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑی، لیکن جب انسان تیار کر لے کہ ہمیں چیزیں ٹھیک کرنی ہیں، اور یہ ایک بات بتاؤں، یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہوتا، اس میں ہمارے محنت کش، ہمارے افسران اور ہر قسم کا جو ہمارا سپورٹ سٹاف ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ ایک بڑے جو سینئر ہوتا ہے یا جو لیڈر ہوتا ہے، اس کا کام ہے کہ ان کو لیڈ کرنا اور ان کو سمجھانا، بیکاز چیزیں سب موجود ہوتی ہیں، صرف ان کو اپنے ایک اسٹرکچر دینا ہوتا ہے۔ یہ جب آپ نے چارج سنبھالا اس ٹائم ظاہر ہے آپ کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے، اب اس کو اوور کم کیسے کیا؟ اس ٹائم ریلوے کے سسٹم میں ٹرینیں کتنی چل رہی ہیں پیسنجر، اور یہ فریٹ ٹرین کیونکہ ایک ریڑھ کی ہڈی بیک بون ہوتی ہے ریلویز کی، اور گڈس ٹرین کی انکم بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس وقت تقریباً ہم 96 پیسنجر ٹرینیں چلا رہے ہیں۔ اب ہم نے ایسا کیا ہے کہ ہر ٹرین کا ایک اپنے کریکٹر ہوتا ہے، اس کی ایک اپنی سواری ہوتی ہے۔ شارٹ رن والے ٹرینوں کو ہم نے ایک طرح کا اس کا ہم نے فیئر اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، جو لانگ ہال کے ہیں اس کا اپنا بنایا ہوا ہے، جو دن میں چلتے ہیں، جو میجر اسٹیشنز کو ٹچ کرتے ہیں، ان کا اور طرح کا اسٹرکچر ہے۔ تو ہر چیز کو ہم نے ایک سائنٹیفک طریقے سے اس کو ہم نے ری اسیس کیا۔ ہر ٹرین پہ ہم بیٹھتے ہیں اور پوری ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، منسٹری، خاص طور پہ ہمارے منسٹر صاحب، اور ایک ایک ٹرین کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بیہیویئر دیکھتے ہیں کہ پاسٹ میں کیسا رہا، موجودہ کیسے اور آئندہ کیسا رہے گا۔ تو یہ جو ٹرین ہے یہ ہماری ایک لیونگ بینگ ہے، یہ بالکل جیسے انسان ہے، اس کو آپ جیسے فیڈ کرو گے ویسے وہ اچھا پرفارم کرے گا۔ اسی طرح ہماری گاڑیاں ہیں، ہر گاڑی کو ہم ایک لیونگ بینگ کی طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، تاکہ جب ہم اس کو جو ٹریٹمنٹ دیں وہ اس پہ اثر کرے۔ یہ گڈس ٹرین کے حوالے سے بتائیے گا، گڈس ٹرینز کتنی چل رہی ہیں اور اس کو بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ گڈس جو ہے سر، یہ ہمارا بریڈ اینڈ بٹر ہے ریلویز کا، یہیں سے ہماری میجر جو آمدنی ہے وہ آنی چاہیے۔ اب یہ تمام چیزیں اٹیچ ہیں ملک کی اکانومی کے ساتھ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے 2-2.5 سالوں میں اکانومی ہماری اتنی اچھا نہیں چل رہی، اور جو مختلف اقدامات کیے گئے تھے اکانومی کو ٹھیک کرنے میں، جس کی وجہ سے امپورٹس پہ ریسٹرکشنز آ گئیں، جس پہ ہماری LCیاں نہیں کھل رہی تھیں، وہ ایز اے پالیسی تھا۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہٹ ہوتی ہے ٹرانسپورٹ سیکٹر میں وہ ریلوے ہوتی ہے، بیکاز جب آپ کے ملک میں کنٹینرز نہیں آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ملک میں جب کوئلہ نہیں آ رہا ہوتا اور اس طرح اور کموڈیٹیز نہیں آتی، تو پورٹ سے جب ہم مال اٹھاتے ہیں، اور کراچی سب سے بڑا ہمارا ریونیو جنریشن کا پاور ہاؤس ہے، جب وہاں سے پورٹ سے ہم لوڈنگ نہیں کرتے تو ہم پہلے ہی گھنٹے میں کوئی بھی جو فیصلہ ہوتا ہے کہیں بھی، اس کے سب پہلے گھنٹے میں پاکستان ریلوے افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں ہم نے ریکارڈ آمدنی کی ہے۔ اب
آپ بولیں گے کہ بھائی خسارہ کیسا ہے؟ آمدنی ہم ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں، مسائل ہمارے اس طرح بڑھ رہے ہیں کہ اب ریسنٹلی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے 30% افسروں کو اور 35% 116 والے گریڈ والے ہمارے جو محنت کش ہیں اور آفیشلز ہیں ان کی تنخواہیں ہم نے بڑھانی ہے. جب ہم اس کو گنتے ہیں، بیکاز مجھے پتہ ہے ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، میں نے کیا تنخواہ ہر مہینے دینی ہے، تو وہ 1.4 بلین روپیہ ہے. مطلب ایک فیصلے سے ہمیں 1.4 بلین روپیز کا ایک دم ایک پریشر آ گیا. اب یہ ہم نے پورا کرنا ہے، اور ہم کیسے پورا کریں گے؟ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو ہے سیدھا کہ ہم پیسے کمائیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے آج کے دن میں ریکارڈ آمدنی کی ہے پاکستان ریلویز کی ہسٹری میں. اس سے زیادہ کتنی آمدنی؟ یہ تقریباً ہم نے کمایا ہوا ہے کوئی 700 ملین سے زیادہ. ٹھیک ہے جی، اس میں مختلف ہیں، اس میں آن لائن کے پیسے بھی ہیں، فریٹ کے بھی ہیں، اور اس کے ہیں پیسنجر کے بھی ہیں. پیسنجر کی مد میں پچھلا ہفتہ ہمارا الحمدللہ بہت اچھا گزرا ہے. عید کے دن بڑے اچھے گزرے، اور سلیک نہیں ہو رہا. ہم کانسٹنٹلی پیسے زیادہ کما رہے ہیں، لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ یہ 1.4 بلین روپیہ یہ تقریباً بنتا ہے کہ میں نے ہر دن کوئی 6 کروڑ روپے زیادہ کمانا ہے. اب موجودہ وسائل میں جو ہمارے ملک کی اکانومی ہے، جس طرح کے لوگ موو کر رہے ہیں، جو یہاں پہ ٹریڈ اور کامرس ہے، اس میں یہ 6 کروڑ روپے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور اس کے باوجود بھی یہ 6 کروڑ روپے نہیں آئیں گے. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. خٹک صاحب سے بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.